ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ایک آئرش پوئٹ یعنی ولیم بٹلر ییٹس کی جو پوئم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے وین یو آر اولڈ، یعنی جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی یا جب تم پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا۔ یہ پوئم W.B. ییٹس نے اپنی بیلوڈ یعنی مارٹ گون کو ایڈریس کرتے ہوئے لکھی ہے۔ پوئٹ کی محبت انریکویٹڈ یا بائیلیٹرل تھی، یعنی یک طرفہ محبت تھی، نہ تو وہ اظہار محبت کر سکا اور نہ ہی ان کی آپس میں شادی ہو سکی۔ اس لیے پوئٹ نے یہ پوئم 1891 میں لکھی اور یہ پوئم دا کاؤنٹیس کیتھلین اینڈ ویریس لیجنڈز اینڈ لیرکس میں سپٹمبر 1892 میں پبلش ہوئی۔ یہ پوئم ایک آٹوبایوگرافیکل پوئم ہے جس میں پوئٹ اپنی اور مارٹ گون کی محبت کا ذکر کرتا ہے اور اپنی بیلوڈ کو وہ ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ اگر اس نے اس کے ساتھ اظہار عشق نہ کیا یا اس کے ساتھ شادی نہ کی تو بڑھاپے میں جو اس کی حالت ہوگی وہ ابھی سے اس کو امیجن کروا رہا ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا بیتے گی۔ یہ 3 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ پوئم ہے۔ کوارٹرین کا مطلب ہے 4 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا۔ اس طرح سے اس پوئم کی ٹوٹل لائنز کی سٹرینتھ ہے 12۔ فرسٹ سٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے وین یو آر اولڈ، یعنی اے مارٹ گون، اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی یا میرے ساتھ اظہار عشق نہ کیا تو جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی اینڈ گرے، اور تمہارے بال سرمئی ہو جائیں گے، یعنی تمہارے جو سیاہ بال ہیں ان کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ راکھ کی مانند سرمئی رنگ کے ہو جائیں گے، اینڈ فل آف سلیپ، اور تم پر ہمیشہ غنودگی سی طاری ہوتی رہے گی، یعنی تم مدہوشی کے عالم میں ہمیشہ رہو گی، یعنی تم جوانی کے جو بھی تم نے کام کیے ہوں گے اس سے تھکن سے چور ہو چکی ہوگی اور ہر وقت غنودگی اور مدہوشی کے عالم میں رہو گی۔ اینڈ نوڈنگ، اور تم اپنے سر کو ہلاتی رہو گی بائی دا فائر، آگ کے قریب بیٹھ کر، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے تم اس حد تک کمزور ہو جاؤ گی کہ تمہارا سر ہر وقت حرکت پذیر رہے گا جب تم آگ کے پاس بیٹھی ہوا کرو گی۔ ٹیک ڈاؤن دس بک، پھر اس وقت تم اس کتاب کو اٹھاؤ گی۔ اب دس بک سے مراد ہے پوئٹ کی بک، یعنی جس میں وہ یہ پوئم لکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم میری پوئٹرک والی بکس کو اٹھاؤ گی، میرے پوئٹک ورکس کو دیکھو گی، اینڈ سلولی ریڈ، اور آہستہ سے پڑھو گی، یعنی تم سیکرٹلی پڑھو گی۔ تمہیں اس چیز کا خوف ہوگا کہ تم جب میری پوئمز پڑھو تو تمہیں کوئی دیکھ نہ لے اور تمہیں کوئی تانا نہ دے دے کہ تمہیں جب موقع ملا تھا W.B. ییٹس کے ساتھ شادی کا یا اظہار عشق کا تو تم نے اس وقت تو کیا نہیں، اب تم ریئلائز کیوں کر رہی ہو، اب ریپینٹنس کیوں کر رہی ہو، کیوں پچھتا رہی ہو۔ اس خوف سے بچنے کے لیے تم آہستگی سے ان کتابوں کو پڑھو گی، اینڈ ڈریم، اور خواب دیکھو گی، آف دا سافٹ لک، اس خوشنما خوبصورتی کے، یور آئیز ہیڈ ونس، جو کہ تمہاری آنکھوں میں کسی وقت یا کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی آج تم جوان ہو اور تمہاری آنکھوں میں ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے، لیکن اس وقت یہ خوبصورتی محض تمہارا خواب ہی رہ جائے گا، یہ خوبصورتی تم سے رخصت ہو جائے گی۔ اینڈ آف دیئر شیڈوز ڈیپ، اور ان کے سائے بہت گہرے ہو جائیں گے۔ ہاؤ مینی لوڈ یور مومنٹس، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان لمحات سے محبت کی ہوگی، آف گلیڈ گریس، تمہاری خوشنما خوبصورتی کے لمحات سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمہاری دلکش خوبصورتی کے زمانے سے بہت زیادہ تم سے محبت کی ہوگی۔ اینڈ لوڈ یور بیوٹی، انہوں نے تمہاری خوبصورتی کو چاہا ہے، یعنی تمہاری ظاہری خوبصورتی کو چاہا ہے، تمہاری جو اپیرنٹ اور فزیکل بیوٹی ہے اس سے پیار کیا ہے۔ ود لو فالس اور ٹرو، ان کی محبت حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے، اس کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تمہارے سچے عاشق تھے یا جھوٹے عاشق تھے، یعنی وہ تمہیں اسپریچولی چاہتے تھے یا صرف تمہاری فزیکل بیوٹی کے لور تھے۔ بٹ، مگر، ون مین، دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے۔ ون مین سے مراد پوئٹ کی اپنی ذات ہے، یعنی ولیم بٹلر ییٹس خود ہے۔
وہ کہتا ہے میں ہی دنیا میں وہ واحد انسان ہوں loved جس نے محبت کی ہے the pilgrim soul in you تمہارے اندر کی اس روح سے جو کسی مقدس مقام کی طرف محو پرواز ہے، یا تمہارے اندر ایک ایسی روح جو کہ کسی روحانی سفر پر گامزن ہے، اس روح کے ساتھ صرف اور صرف میں نے محبت کی ہے، یعنی میرا لو اسپریچول لو ہے۔ دوسروں کو محبت جو تھی، دوسروں کو جو لو ہے وہ فزیکل لو ہے، اور وہ بیس کرتا ہے فزیکل بیوٹی پہ۔ میرا لو بیس کرتا ہے اسپریچولیزم پہ۔ اینڈ لوڈ اور میں نے محبت کی ہے دا ساروز غموں سے آف یور چینجنگ فیس تمہارے تبدیل ہوتے ہوئے چہرے کے۔ میں نے تمہارے تبدیل ہوتے ہوئے چہرے کے غموں تک سے محبت کی ہے، یعنی دوسرے لوگ تمہاری خوشیوں کے ساتھی تھے، لیکن دنیا میں واحد وہ انسان ہوں جس نے تم سے روحانی محبت کی ہے، اور نہ صرف خوشی میں تمہارا ساتھ دیا ہے بلکہ دکھوں میں بھی ہمیشہ تمہارے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ اینڈ اور بینڈنگ ڈاؤن beside the glowing bars اب پھر دوبارہ پوئٹ اس کے بڑھاپے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی تو تم جھک جاؤ گی، تمہاری کمر جھک جائے گی، اور تم جلتے ہوئے بارز یعنی چولہے کے پاس بیٹھی ہوگی تاکہ تم اپنے جسم کو گرم کر سکو۔ تم اتنی کمزور ہو چکی ہوگی کہ اپنے جسم کو انرجی دینے کے لیے تمہیں آگ کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اور تم جھکی ہوگی، تمہاری کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک جائے گی، مرمر۔ تو اس وقت تم سرگوشی کرو گی، بڑبڑاؤ گی، a little sadly، اور ہلکا سا تمہارے اندر دکھ بھی پایا جائے گا، how love fled، کہ کس طرح سے محبت پرواز کر گئی، محبت کوچ کر گئی، محبت روانہ ہو گئی، محبت رخصت ہو گئی۔ لو سے مراد ادھر پوئٹ کی اپنی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس وقت سوچو گی کہ پوئٹ یعنی ولیم بٹلر ییٹس کی محبت رخصت ہو گئی، وہ مجھے چھوڑ کر بہت دور چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ اینڈ پیسڈ، اور وہ آہستہ آہستہ جاتی گئی، اپون دا ماؤنٹینز اوور ہیڈ، اور اس محبت نے دور دراز پہاڑوں پر بسیرا کر لیا۔ وہ محبت پہاڑوں پر رہائش پذیر ہو گئی، یعنی وہ اب میرے لیے ان ایکسیسیبل ہو گئی، ناقابل رسائی ہو۔ اگر میں اب چاہوں بھی تو اس محبت تک نہیں پہنچ سکتی، اس محبت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اینڈ ہڈ ہز فیس، اور اس محبت نے ہز فیس، اس سے مراد پوئٹ کا چہرہ ہے، اور اس ولیم بٹلر ییٹس نے اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپا لیا ہے امڈ درمیان اے کراؤڈ آف سٹارز، ستاروں کے جھرمٹ کے، یعنی کسی کہکشاں میں پوئٹ نے اب اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں اس وقت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں گا۔ پہلے میں پہاڑوں کی بلندیوں پر چلا گیا تھا، لیکن اب مجھے فیم اور پاپولیرٹی اتنی مل چکی ہوگی اس وقت کہ میں آسمان پر ایک ستارے کی مانند چمک رہا ہوں گا، اور دوسرے ستاروں کی طرح میری بھی روشنی سے ایک جہان روشن ہو رہا ہوگا۔ لیکن تمہاری اس وقت کمر بھی جھک چکی ہوگی، تمہاری آنکھوں کی چمک بھی ختم ہو چکی ہوگی، اور تم اس وقت صرف اور صرف بڑبڑا سکو گی، اداس ہو سکو گی، اور صرف میری کتابیں پڑھ سکو گی۔ اس کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس پوئم کا انٹروڈکشن، ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئم میں یوز ہونے والی فگرز آف سپیچ کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس پوئم کا میٹر۔ اس پوئم میں آئمبک پینٹامیٹر یوز کیا گیا ہے، اور اس پوئم کی رائم سکیم ہے ABBA، یعنی تمام سٹینزاز میں، اس کے تینوں سٹینزاز میں فرسٹ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، جبکہ سیکنڈ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم اس پوئم کے فرسٹ سٹینزا کو دیکھیں تو فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سلیپ، اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ڈیپ، سلیپ ڈیپ۔ اسی طرح سے سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے بک، اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے لک، بک لک، یعنی سلیپ ڈیپ بک لک۔ نیکسٹ سٹینزا میں گریس فیس ٹرو یو، تھرڈ سٹینزا میں بارز سٹارز فلیڈ اوور ہیڈ۔ یہ تھی اس پوئم کی رائم سکیم۔ نیکسٹ ہے اینافورا۔ اینافورا کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو اور مور دین ٹو لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا۔
جیسا کہ اس پوئم کی لائن نمبر 2 اور 3 دونوں اینڈ ورڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 11 اور لائن نمبر 12 یہ دونوں لائنز بھی اینڈ سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی لائن میں ایک ہی حرف یا الفاظ سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 2 میں بائے اور بک دونوں ورڈ بی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ لائن نمبر 3 میں سلولی سافٹ، لائن نمبر 5 میں مینی مومنٹس، لائن نمبر 5 میں اگین گلیڈ گریس، لائن نمبر 9 میں بینڈنگ بسائڈ بارز، لائن نمبر 10 میں لٹل لو، لائن نمبر 12 میں ہڈ ہز۔ نیکسٹ ہے کانسوننٹس۔ کانسوننٹس کا مطلب ہے اینڈنگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف پر اختتام پذیر ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 9 میں بینڈنگ اور گلوئنگ دونوں ورڈز ING پر ختم ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 12 میں امڈ اور کراؤڈ دونوں ڈی لیٹر سے اینڈ ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے انجیمنٹ۔ انجیمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی ایک لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیں نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو، تو اس ٹیکنیک کو انجیمنٹ کہتے ہیں اور ایسی لائنز کو رن آن لائن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ لائن نمبر 3 ایک رن آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے اینڈ سلولی ریڈ اینڈ ڈریم آف دا سافٹ لک، اور تم آہستہ سے پڑھو گی اور خواب دیکھو گی اس نرم و نازک شکل و شباہت کے۔ کس چیز کی سافٹ لک؟ وہ نیکسٹ لائن یعنی لائن نمبر 4 میں کہتا ہے یور آئیز ہیڈ ونس، وہ خوبصورتی، وہ نرمی جو کہ تمہاری کسی وقت آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے میٹافر۔ میٹافر کا مطلب ہے کسی سیم ٹریٹ کی بیس پر ایک چیز کو دوسری چیز ڈکلیئر کر دینا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ کہتا ہے وین یو آر اولڈ اینڈ گرے اینڈ فل آف سلیپ۔ اس میں جو گرے کا ورڈ ہے یہ اس کے گرے ہیئر کے لیے یوز کیا ہے، اس کی اولڈ ایج کے لیے یوز کیا ہے، تو یہ ایک میٹافر ہے۔ نیکسٹ لائن نمبر 7 میں وہ کہتا ہے بٹ ون مین لوڈ دا پلگرم سول ان یو، لیکن دنیا میں صرف ایک شخص ہے جس نے کہ تمہاری اس روح سے محبت کیا ہے جو کہ کسی مقدس مقام کی مسافر ہے، تو اس میں پلگرم سول جو ہے اس سے مراد مارڈگون کی سول ہے، تو یہ بھی ایک میٹافر ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 12 میں وہ کہتا ہے اینڈ ہڈ ہز فیس امڈ آ کراؤڈ آف سٹارز، یعنی اور اس نے اپنا چہرہ ستاروں کے جھرمٹ میں یا کسی کہکشاں میں چھپا لیا ہوگا۔ اب یہاں کراؤڈ آف سٹارز یعنی ستاروں کا جھرمٹ، اس سے مراد پاپولیرٹی اور فیم ہے یا آسمان کی بلندی ہے۔ پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس وقت آسمان کا ستارہ بن کر چمک رہا ہوں گا، تو یہ کراؤڈ آف سٹارز جو ہے یہ بھی ایک میٹافر ہے۔ نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن۔ پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے ٹو گیو ہیومن ٹریٹس ٹو دا نان لیونگ تھنگس، یعنی انسانی خصوصیات کسی بے جان چیز کو دے دینا، جیسا کہ لائن نمبر 10 سے 12 تک اگر ہم پڑھیں تو اس میں وہ کہتا ہے مرمر a little sadly، پھر تم بہت ہی اداسی کے عالم میں بڑبڑاؤ گی، how love fled، کہ کس طرح سے محبت رخصت ہو گئی، and paced upon the mountains overhead، اور اس نے پہاڑوں پر بسیرا کر لیا، and hid his face amid a crowd of stars، اور اپنے چہرے کو کہکشاں میں چھپا لیا۔ اب اس میں پوائٹ کہتا ہے کہ محبت رخصت ہو گئی اور اس نے پہاڑوں پر بسیرا کر لیا۔ اب رخصت ہونا اور پہاڑوں پر بسیرا کرنا یا ستاروں تک پہنچنا یہ ایک ہیومن ٹریٹ ہے، انسان کی خصوصیت ہے جو کہ پوائٹ نے لو کو دے دی ہے، تو اس طرح سے لو کا ورڈ یوز کر کے پوائٹ نے پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا ہے۔ نیکسٹ ہے سینکڈیٹی۔ سینکڈیٹی کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی چیز کو مکمل بیان کرنے کے بجائے اس کے چھوٹے سے پارٹ کا ذکر کر دے لیکن اس سے مراد وہ فل چیز ہو، تو اسے ہم سینکڈیٹی کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 3 اور 4 میں کہتا ہے اینڈ سلولی ریڈ، اور تم آہستگی سے پڑھو گی، اینڈ ڈریم آف دا سافٹ لک یور آئیز ہیڈ ونس آف دیئر شیڈو ڈیپ، یعنی یہاں پر پوائٹ نے اس کی صرف آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں
ایک نازک سی خوبصورتی ہوتی تھی اور ان کے سائے بہت گہرے تھے۔ یہاں ذکر صرف آنکھوں کی کیا ہے، لیکن اس سے مراد اس کے پورے جسم کی خوبصورتی ہے، اس کی ہول باڈی کی بیوٹی ہے۔ لیکن یہاں پوئٹ نے اس کی ہول باڈی کا ذکر نہیں کیا، صرف آنکھوں کا ذکر کیا ہے، جس سے اس کی پوری خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سنکٹکی ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 12 میں وہ کہتا ہے اینڈ ہڈ ہز فیس ود اے کراؤڈ آف اسٹارز، اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں اپنا چہرہ ستاروں کے جھرمٹ یا کسی کہکشاں میں چھپا لوں گا۔ اب ذکر یہاں پر صرف فیس کا کیا ہے، لیکن اس سے مراد بھی ہول باڈی ہے کہ پوئٹ کہتا ہے کہ میرا پورے کا پورا وجود اس وقت آسمان کے ستاروں کے درمیان چمک رہا ہوگا، لیکن ذکر صرف اس نے فیس کا کیا ہے، تو یہ بھی ایک سنکٹکی ہے۔ نیکسٹ ہے امیجری۔ امیجری کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو کہ ہمیں ویژول امپیکٹ دے، ہمارے ذہن میں ایک امیج کریٹ کر دے اور ہماری سینس آف سائٹ کو اپیل کرے، جیسا کہ گرے، فائر، بک، soft look your eyes had once, their shadows deep, glad grace, changing face, glowing bars, mountains, face, crowd of stars، یہ تمام امیجز ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اس کے تھیمز۔ اس پوئم میں ٹرو اینڈ اسپریچول لو کا ذکر کیا گیا ہے، اور پوئٹ نے اپنی میموریز کا ذکر کیا ہے جو کہ اس کی یوتھ ایج کی میموریز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فیٹ یعنی تقدیر کا بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک تقدیر ہی تھی، یہ ہماری ڈیسٹینی ہی تھی جس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا اور ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔